آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلی امتوں میں یہود و نصارہ میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ ان میں سے ایک فرقہ وہ نجات پانے والا ہوگا، باقی 72 فرقے ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت وہ کہلاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سنت پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک غلط فہمی نہ ہو اس لیے میں تھوڑی سی وضاحت اس کی کر دوں۔ ہمارے ہاں مختلف مکاتب فکر کے مسلمان موجود ہیں۔ بعض اہل حدیث کہلاتے ہیں، بعض کے ساتھ بریلویت کا یہ تمغہ لگ گیا ہے، بعض حضرات کے ساتھ دیوبندیت کا یہ لاحقہ لگ گیا ہے۔ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ غلط فہمی ایک دور کر لیں، یہ وہ گمراہ فرقے نہیں ہیں، یہ مکاتب فکر ہیں۔ یہ تھوڑے تھوڑے اختلافات ان کے آپس میں ہیں، یہ سب مسلمان بھائی ہیں، ایک دوسرے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں فرقہ پرستی کی تعلیم نہیں ہے اسلام میں۔ یہ 72 فرقے جو گمراہ کن فرقے ہیں، یہ ان سے ہٹ کر ہیں، یہ گمراہ ہو چکے، اور علماء نے ان کی گنتی کر کے بھی بتا دیا کہ یہ 72 فرقے کون ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم وہ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ میں ایک بات کرنے لگا، ان کو تھوڑا صوفیہ کرام کے لیے تھوڑی سی یہ سخت بات ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میرے والد محترم یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو 72 فرقے جو جہنمی ہوں گے ان میں سے اکثریت بگڑے ہوئے صوفیاء کی ہے، جو بگڑ گئے اور وہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے۔ ان فرقوں میں ایسے نام ہیں جو ہم نے آپ نے سنے بھی نہیں ہوں گے۔ بہت سے فرقے بہت تھوڑی سی تعداد میں کہیں ملک دنیا کے کسی کونے میں ہوں گے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، یہ اہل حدیث بھی اہل سنت ہیں، یہ بریلوی بھی اہل سنت ہیں، دیوبندی بھی اہل سنت ہیں، جماعت اسلامی والے بھی اہل سنت ہیں۔ یہ غلط فہمی نہ ہو، کوئی رفع دین کرتا ہے، آمین بالجہر کہتا ہے، یہ معمولی اختلافات ہیں، یہ فضیلت کا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رفع دین ترک کرنا افضل ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں کرنا افضل ہے۔ یہ کوئی اختلاف نہیں، اس میں جھگڑے میں پڑنا چاہیے ہی نہیں۔ ہمارے اپنے دلائل ہیں، مضبوط دلائل ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ یہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا، یہ درمیان میں بات آ گئی اس لیے میں نے عرض کر دی کہ غلط فہمی نہ رہے۔ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا ہوگا، اور وہ کون سا ہوگا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا، وہ فرقہ جنت میں جانے والا ہوگا، نجات پانے والا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے آیات پڑھی، جو میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کن لوگوں سے؟ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے۔ کیا وعدہ فرمایا؟ کہ ہم تمہیں دنیا میں خلافت دے دیں گے، تمہیں ہم فوق رکھیں گے ساری دنیا کے اوپر۔ ہمارے نظام خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جس کا خلیفہ ہوتا ہے نا، خلیفہ جس کا خلیفہ ہوتا ہے اس کے نظام کو نافذ کرنے والا خلیفہ کہلاتا ہے۔ خلیفہ وہ ہے جو اس دنیا کے اندر اس کائنات کو بنانے والے خالق اور مالک کے بتائے ہوئے نظام کو نافذ کر دے، یہ ہے خلیفہ۔ ایک چپا زمین، ایک بالشت زمین
جس کو اللہ دے دے تو اس ایک بالشت زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا فرض ہے. یہ خلیفہ کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ نے یہ وعدہ پورا فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ آیا اور اللہ نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا. وہ ایمان لائے جیسے جیسے ایمان لانے کا حق تھا، اور اور اعمال صالح کیے ایسے اعمال صالح کے جیسے اعمال صالح کرنے کا حق تھا، کر کے دکھایا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر جماعت عطا فرمائی تھی، روئے زمین کے بہترین لوگ عطا فرمائے تھے.